السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بارے میں۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیث کے حق میں وصیت کی، انہیں دن رات عبادت کے اوقات اور ان اوقات میں ادا کی جانے والی عبادات کی آپ نے انہیں تعلیم دی، اور انہیں بتایا کہ ایک طوفان آنے والا ہے، یہ جمعے کے دن آئے گا، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس سے جنت کی خوشبو اور جنت کا کفن لے کر آئے اور ان کے بیٹے اور خلیفہ شیث علیہ السلام سے تعزیت کی۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹو میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکلے، انہیں سامنے سے فرشتے آتے نظر آئے جن کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑے، کسیاں اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا، آدم کے بیٹو تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ یا اس طرح پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ بیٹوں نے کہا کہ والد بزرگوار بیمار ہیں اور انہیں جنت کے میوے کھانے کا جی چاہ رہا ہے۔ فرشتوں نے فرمایا کہ واپس چلے جاؤ، تمہارے والد تو فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتے جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت حوا علیہ السلام انہیں دیکھ کر پہچان گئیں اور وہ حضرت آدم سے چمٹ گئیں اور کہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے ہی مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی اور انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر فرشتوں نے کہا، اے آدم کے بیٹو تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم فوت ہوئے تو فرشتوں نے طاقت پانی سے غسل دیا تھا اور ان کی تدفین کی تھی، اور فرشتوں نے کہا کہ آدم کی اولاد میں یہ آدم کی سنت ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں کو لے کر نماز جنازہ پڑھائی اور مسجد خیف میں دفن کر کے ان کی قبر کو لوگوں سے پوشیدہ کر دیا گیا۔ ان کے قد کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ذراع تھا اور ایک ذراع 18 انچ کا ہوتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کی قبر ہندوستان کے اس پہاڑ کے پاس ہے جہاں آپ کو جنت سے اتارا گیا تھا، اور ابن جریر کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر آپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے تابوت کو بیت المقدس میں لا کر دفن کر دیا گیا تھا۔ ابن عساکر نے کہا کہ آپ کا سر اقدس مسجد ابراہیم کے پاس اور پاؤں مبارک صخرہ بیت المقدس کے پاس ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پر مقام منی میں جہاں حاجی لوگ قربانی کرتے ہیں، اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی، اور یہی مسجد خیف سے متصل آپ کی قبر موجود ہے۔ بعض مفسرین آپ کی وفات کے وقت آپ کی عمر 960 سال بتاتے ہیں۔ معراج کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ جن کے دائیں جانب بھی لوگوں کی جماعت تھی اور بائیں جانب بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو بتایا گیا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اور اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آدم ہے اور یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ جب وہ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو جنتی ان کے اولاد ہے تو وہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو جہنمی ہیں جو ان کی اولاد میں سے ہیں، تو وہ ان کو دیکھ کر روتے ہیں۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم سے لغزش ہو گئی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میری مغفرت فرما دیں۔ اللہ نے فرمایا، تو نے محمد کو کیسے جان لیا جبکہ میں نے تو ان کو پیدا بھی نہیں فرمایا؟ حضرت آدم نے عرض کیا، اے پروردگار، جب آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا تھا اور مجھ میں جان ڈالی تھی تو اس وقت میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھا ہوا نام عرش معلیٰ پر دیکھا تھا۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم سے لغزش ہو گئی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی
کہ اے میرے پروردگار، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میری مغفرت فرما دیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تو نے محمد کو کیسے جان لیا جبکہ میں نے تو ان کو ابھی تک پیدا بھی نہیں فرمایا؟ حضرت آدم نے عرض کیا، اے پروردگار، جب آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور مجھ میں جان ڈالی، پھر میں نے اپنا سر اٹھایا تو عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ جس پاک ذات کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے، اس سے بڑھ کر آپ کے نزدیک اور کوئی محبوب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور جب تو ان کے وسیلے سے مجھ سے مانگ رہا ہے تو میں یقیناً تیری بخشش کر دوں گا، اور میں تجھے بخشتا ہوں، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ حضرت آدم کی وفات کا آپ نے بچوں سنا واقعہ، اور اب انشاءاللہ میں مزید واقعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گی۔ ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔